شاہ عبدالعزیز صاحب ہندوستان میں بہت بڑے مناظر تھے، آپ کا علم عجیب و غریب تھا ویسے. اللہ نے ایسا علم آپ کو دیا تھا کہ 2 رقاصیں تھی جو رقص کرتی ہے اور گانا گاتی ہے، موسیقار. حضرت شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں آئی، کہا حضرت میں کہتی ہوں میں اچھا گاتی ہوں اور یہ کہتی ہے کہ میں اچھا گاتی ہوں. شاہ صاحب نے کہا گا لے تو. اس نے گا لیا. پھر دوسری کو کہا. شاہ صاحب نے کاغذ پر دونوں لکھ دیے اور پھر فرمایا کہ یہ زیادہ اچھا گاتی ہے، اور فرمایا کہ اس کی آواز کی 36 لہریں ہیں، سانس بڑی ہے، اور تیری آواز کی صرف 22 یا 24 لہریں ہیں. تو موسیقی کے اندر جب صوت طویل ہو اس میں لحن اور نغمہ پیدا ہوتا ہے. اور رقاصوں نے کان پکڑ لیے کہ امام صاحب کو اس کا علم بھی شاہ عبدالعزیز کو حاصل ہے. شاہ صاحب واعظ فرماتے تھے، آپ کے واعظ میں ہندوستان کے غیر مسلم بھی بیٹھتے تھے کیونکہ علم بہت زیادہ ہوتا تھا. جب نماز کا وقت ہو جاتا مسلمان صفحے بنا لیتے، وہ لوگ باہر نکل جاتے. آپ نے ایک طویل موضوع اختیار کیا کہ ہمارے پیغمبر آدم علیہ السلام سے افضل ہے، نوح علیہ السلام سے افضل ہے، ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہے، موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے. دلائل دیے، کئی جمعے پڑھائے. ایک پادری جو لکھا پڑھا تھا اور علوم سے واقف تھا وہ بھی بیٹھتا تھا. اس نے حضرت شاہ صاحب کی تقریر سن کر وہاں سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ انصاف ہونا چاہیے، آپ کے پیغمبر قبر میں دفن ہیں اور ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق آسمانوں میں. کسی بگفت کی عیسیٰ ز مصطفیٰ اولاس کہ این بزیر زمین دفن او با اوج سماس بگفت مشک ترا حجتت قوی نباشد. میں کہتا ہوں یہ دلیل نہیں چلے گی. حباب برسر آبے و گوہر در دریاز. بلبلا پانی کے سطح پہ تیرتا ہے اور قیمتی بیش بہا ہیرا وہ پانی کے تہ میں بیٹھا ہوتا ہے. جب شاہ عبدالعزیز کا وصال ہوا تو ان کا ایک بھتیجا شاہ اسماعیل اور ایک نواسا شاہ اسحاق. شاہ اسماعیل چند سال بڑے ہیں اور علم میں بھی بہت زیادہ پختہ ہے، اور شاہ اسحاق ان سے چھوٹے ہیں. خاندان کے بزرگوں نے شاہ اسماعیل کو کہا، لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ بھئی میں تو نکلنے والا ہوں جہاد کے لیے سکھوں کے خلاف. درسگاہ میں وہ آدمی چلے گا جو ہمیشہ موجود ہو، درس کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے. تو حضرت شاہ اسماعیل نے بھی تائید کی کہ شاہ اسحاق کو شاہ عبدالعزیز کا مسند نشین کر دیا جائے، اور ہو گئے. لوگوں کو ایک فکر تھی اور وہ یہ کہ شاہ اسحاق کو قدر لکنت تھی. جب شروع میں بات شروع کرتے تو لوگ نہیں سمجھتے تھے، کچھ دیر بعد پھر زبان صاف ہو جاتی. اور شاہ عبدالعزیز سے آئے دن کسی پادری اور پنڈت کا مناظرہ رہتا تھا، اور یہ ان کی جگہ بیٹھ گئے تو پادری اور پنڈتوں نے بڑے جو ہے نا بغل بجائے کہ اب دلی کی درسگاہ ختم ہو جائے گی. تو لوگوں نے ان کو کہا کہ جب ایسا وقت آیا نا تو مولانا اسماعیل صاحب کو کہا، وہ بہت اونچے فتاح مناظر تھے. شاہ اسحاق نے کہا کہ شاہ اسماعیل کو ضرورت نہیں ہے مجھے تکلیف دینے کی. کہا تو بول نہیں پاتا ہے. کہا اگلا ہی نہ بول پائے پھر کچی اردو بولتے تھے. علماء کے درس میں زبان فصیح بلیغ اور عام حالات میں کچی اردو. لوگ حیران ہوتے کیا مطلب ہے کہ اگلا بول نہ پائے. پھر جب مناظرہ طے ہوا پنڈت یا پادری سے، اور عین مناظرے میں اس اگلے کی زبان بند ہو گئی، بالکل خاموش.
تو لوگوں نے مان لیا کہ شاہ اسحاق ظاہراً یہ اور باطناً بہت رسیدہ انسان. اللہ اکبر و کبیرہ.